السلام علیکم، مائی نیم از ڈاکٹر ذیشان خان۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اکثر لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر سے کیسے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، یا ہائی بلڈ پریشر کے مسائل سے کس طرح سے نجات پا سکتے ہیں۔ تو اگر تو آپ اپنے آپ کو ہائی بلڈ پریشر سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہائی بلڈ پریشر ہوتا کیا ہے۔ عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر اسے کہتے ہیں اگر آپ کا بلڈ پریشر 120 سے اور 80 سے ایکسیڈ کرتا ہے، سسٹولک اور ڈایاسسٹولک۔ لیکن اس میں حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کا ہائی بلڈ پریشر 140 سے اور 90 سے انکریز کرتا ہے تو پھر وہ ہائپر ٹینشن کہلاتا ہے، یعنی ہائی بلڈ پریشر۔ اور اگر آپ کا بلڈ پریشر ڈراپ ہو جاتا ہے، یعنی 100 سسٹولک ہو جاتا ہے اور اسی طرح 70 ڈایاسٹولک ہو جاتا ہے، تو بیسیکلی آپ کو لو بلڈ پریشر کا کیس ہوتا ہے۔ لیکن یہ بیسیکلی کوئی ایز سچ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ہائی بلڈ پریشر کے کیسز میں 2 سٹیجز ہوتی ہیں۔ ایک وہ سٹیج جس میں آپ کا بلڈ پریشر 169 تک جاتا ہے، اور اسی طرح ایک وہ کیس جو جب آپ کا بلڈ پریشر 169 کو کراس کر کے 170 اور 180 کے رینج میں فال کرتا ہے، تو پھر یہ ہائی بلڈ پریشر کے انتہائی خطرناک صورتحال ہونے کی نشانی ہوتا ہے۔ تو اس کو بیسیکلی ہم میڈیسن کے تھرو ہی ریزالو کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز اور بہت اہم ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم جب اپنا بلڈ پریشر دیکھتے ہیں تو اسے ایک ریڈنگ پر نہ جج کریں، یعنی WHO کی بھی اس پہ یہی رائے ہے کہ جب آپ ایک سٹنگ میں بلڈ پریشر دیکھتے ہیں اور وہ نارمل سے ہائی ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی ہائی بلڈ پریشر نہیں ہو سکتا۔ یہ کم از کم 2 سٹنگ میں مسلسل ہائی بلڈ پریشر شو ہونا چاہیے، تبھی ہم اسے ہائی بلڈ پریشر کنسیڈر کریں گے۔ اور اس میں ایک اور جو شرط رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کمفرٹیبل کنڈیشن میں اس چیز کو مانیٹر کیا جائے۔ تو ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کا سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں، کیونکہ ہائی بلڈ پریشر کے سلسلے میں بہت زیادہ ایک تو مسکنسیپشنز ہے، کیونکہ یہ ایک سائلنٹ کلر ہے تو اس کی کوئی اسپیسیفک سمٹمز بھی نہیں ہوتی۔ اگر کچھ لوگوں میں کچھ سمٹمز نمودار ہوتی ہیں، فار ایگزامپل ان کو غصہ بہت شدید آتا ہے، ان کے سر میں درد ہوتا ہے، ان کا جو فشار خون ہے وہ بڑھ جاتا ہے، یعنی بلڈ پریشر، تو یہ تو وہ علامات ہیں جو کچھ لوگوں میں نمودار ہوتی ہیں ان اسپیشل کیسز۔ لیکن اگر آپ اوور آل اس چیز کو آبزرو کریں تو ہائی بلڈ پریشر ایک ایسا مرض ہے جو آپ کو افیکٹ کرتا ہے ان اے بیڈ سینس، لیکن آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ تو اس سے اگر تو اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو لائف سٹائل کے تھرو مینج کریں، یعنی آپ پھل اور سبزیاں زیادہ کھائیں، اپنا میٹ انٹیک کم کریں، کیونکہ میٹ انٹیک کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی روٹین میں برسک واک شامل کریں، اسی طرح ٹیبل سالٹ کم کریں، اور جو نیچرل سورس آف سوڈیم ہے اسے مینٹین کریں۔ نیچرل سورس آف سوڈیم کس طرح سے مینٹین ہوگا کہ آپ پھل اور سبزیاں کھائیں، اور جو اضافی باہر سے نمک چھڑک کر استعمال کیا جاتا ہے اسے اجتناب کریں۔ تو اس طرح بیسیکلی آپ ہائی بلڈ پریشر کے جو سیکنڈری سورسز ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اب آتا ہے اس میں پرائمری سورس۔ جو پرائمری سورس ہے ہائی بلڈ پریشر کا وہ بیسیکلی ہو سکتا ہے آپ کا لائف سٹائل، یعنی اگر آپ انیکٹیو لائف گزار رہے ہیں اور آپ اپنی باڈی میں کیلریز کو بھی پوری طرح یوٹیلائز نہیں کر رہے، انہیں برن نہیں کر رہے، تو ہائی بلڈ پریشر ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔
تو اس میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ آپ اسے سب سے آسان وے میں حل کر سکتے ہیں تھرو واک، یعنی آپ روزانہ تقریباً 30 منٹ واک کریں، اور الٹیمیٹلی اگر آپ اسے آفٹر اے ایئر 90 منٹ پر لے جائیں گے پر ڈے، تو آپ تقریباً ہر طرح کے ہائی بلڈ پریشر کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اوبیسٹی بھی ہائی بلڈ پریشر کا ایک میجر کاز ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی مستند بات نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ایک فیکٹر یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اوبیسٹی ہماری باڈی میں موجود اضافی فیٹس کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے ہم اسے ایک میجر کاز کنسیڈر کر سکتے ہیں، کیونکہ فیٹس بھی الٹیمیٹلی آپ کا بلڈ پریشر انکریز کر دیتے ہیں، آپ کو ہائپر ٹینشن کا مریض بنا سکتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک پاسبلٹی ہے، اس پہ کوئی حتمی رائے نہیں ہے کہ آپ اسے کہیں کہ اوبیسٹی کی وجہ سے ہی ہائی بلڈ پریشر ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو یا آپ کے ہائی بلڈ پریشر کی مینجمنٹ کے لحاظ سے کوئی پرابلم ہو تو یو کین کانٹیکٹ می۔ تھینک یو۔